الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ موضوع ہمارا وہی ہے شب برات اور اس کی رسمیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہندو معاشرے میں جس طرح ان کے آپ کو پتہ ہے مختلف دیوی دیوتاؤں کی یاترا نکلا کرتی ہے، اسی طرح ہمارے یہاں بھی بزرگوں کی ڈالیاں، ہمارے یہاں کہتے ہیں ان کو ڈالیاں نکلا کرتی ہیں کہ آپ اٹھا کے لے کے گاتے بجاتے اور تریاں باجے ساتھ لے کے تو ان کے قبر پہ لے کے جاتے ہیں۔ مختلف مرید اپنے اپنے علاقوں سے لے کے آتے ہیں، جس طرح سیاسی جماعتیں جو ہے ان کے جو کارکن ہوتے ہیں اور جو ان کی زونل کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ پھر اپنے اپنے گاؤں سے اپنے اپنے علاقے سے لے کر جلسے میں بندے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈالیاں جاتی ہیں، ناشتے گاتے آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں سے گزرتی ہیں، سعید پور روڈ پر سے نکل کے بری امام جاتی ہیں۔ اس طرح سے ان کے بھجن جو ہوتے ہیں اور ان کے یہاں کی طرح ہمارے یہاں قوالی ہو گئی، یعنی ہم نے یہ کیا کہ آلٹرنیٹو جو ہے وہ فراہم کیا اپنے بچوں کو اور اپنے ان کو کہ بالکل اس کی کاپی، یہاں تک کہ ان کے یوگا کے مقابلے میں ہم نے اپنا اسلامی یوگا جو ہے تصوف کے طور نام پر سیم وہی 7 لطیفے ہیں اور وہی 7 پوائنٹس ہیں، جہاں جہاں ان کے ہیں وہیں ہمارے ہیں۔ ان کے کارٹونوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شیر ہے اور ہرنی ہے اور ریچھ ہے، اور ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ وہیں پر ہی ہیں سامنے، وہی 7 پاور پوائنٹس۔ تو یوگا کے بھی پاور پوائنٹس 7 ہیں، اور ہمارے یہاں جو تصوف میں تب آزمائی کرتے ہیں اس میں بھی چلہ کشی میں وہی 7 پوائنٹس پاور پوائنٹس جو ہیں ان کو آپ نے پوری چارجنگ فراہم کرنی ہے اور پھر ان کو استعمال کرنا ہے، کسی کو سنگل کرنا ہے، کسی کا کمبینیشن بنانا ہے، دوسرے پر اثرات ڈالنے کے لیے ان کی بہت ساری چیزیں چربہ ہے۔ وہ جو کہا نا کسی نے، ہندی اسکالر نے، کہ یہ جو عربستان کا اسلام ہے وہ کوئی اور ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں کا ہندوستان کا جو ہند کا اسلام ہے یہ ری میکس ہے، یہ ایک سروپ ہے اسلام کا، یعنی یہ مکس وینچر ہے۔ ہماری بہت ساری ہندوازم کی بہت ساری چیزیں اس میں شامل کر کے تو پھر قابل قبول بنایا گیا، اور قبول کرنے والوں کو وہ کوئی اوپرا نہیں لگا، ایک جیسا ہی لگا۔ تو یہ اسی طرح جس طرح آپ فارمیٹ کیے بغیر جو ہے وہ کوئی موبائل کسی کو دے دیں اور یا لیپ ٹاپ، اور پھر اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے ہمیں اسی طرح وہ ہمیں یہاں کا اسلام جو ہے ہندوازم جو ہے وہ فارمیٹ کیے بغیر ہی ہم مسلمان ہو گئے، اور اس کی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر۔ تو دیوالی کے موقع پر ان کے یہاں توبہ استغفار ہوتی ہے، آپس میں معافی تلافی ہوتی ہے، دل صاف ہوتے ہیں، اور رنگ جو ہے وہ ایک دوسرے پہ پھینکتے اور گراتے اور ملتے، یہ بتا سب رنگ ایک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی شبرات پہ پھر اس میں وہ رنگ ڈالا گیا۔ پہلے میں نے کہا کہ وہ جو دیوالی ہے دیپاں والی، وہ پھر ہمارے یہاں شبرات میں باقاعدہ دیے جلائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، اور وہ مشعلیں جلا کے باقاعدہ مارچ کیا جاتا ہے، گاؤں میں گھوما پھرا کرتے تھے ہم لوگ، ہمارے زمانے کی بات ہے۔ اب تو دنیا بہت جدید ہو گئی، پتہ نہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی پھر معافی تلافی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو چھتوں پہ لیٹے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، لیٹے ہوتے آواز دے کے کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ جو قمری مہینے ہیں یہ تو آپ کو پتہ نا کہ یہ چلتے رہتے ہیں، کبھی سردیوں میں آتے ہیں کبھی گرمی، تو آواز دے کے کہتے تھے معاف کرے وہ جو پڑوسی چھت پہ، اور وہ بھی کہتے تھے اللہ پیر معاف کرے جی، اللہ اے معاف کرنے روے، اللہ پیر معاف کرے جی۔ تو کچھ لوگوں کے پاس چل کے جاتے تھے، چلو فلاں کے گھر جانا ہے، پھر وہ پوری برادری میں ایک راؤنڈ کر کے تو پھر وہ معافیاں تلافیاں کر کے مانگ کے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ پیر معاف کرے۔ جس کسی نے کچھ میٹھا پکایا ہوا تھا وہ بھی کھلا دیتا تھا تو دل صاف کیے جائیں، فلاں کیے جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں، جو ایک دوسرے کی چیزیں دبائی ہوئی ہیں،
جب تک ان کو آپ کھول کے میسج تو پھر آپ نہ کریں ڈیلیٹ، تو پھر وہ ڈیلیٹ تو نہیں ہوتا نا، کہیں نہ کہیں کسی فولڈر میں پڑ ہی رہتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عبد، کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی اس کو حقوق العباد، جس کسی بندے کا اس نے حق مارا وہ معاف نہیں۔ اللہ کے جو گناہ ہیں، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا تھا، کبھی چھوڑ کے پڑھی، تو وہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا معاملہ بادشاہ ہے، نفع نقصان سے بے نیاز، اسی لیے تو کہتا ہے کہ میرے بندوں کے ٹائے مت چڑھو، ان سے معاملہ ختم کر کے آؤ، مکمکا کر کے آؤ، توبہ طیب کر کے آؤ، دنیا میں دے بھی سکتی ہو، ادھار بھی مل جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، ان سے چکا کر آؤ، میری تو ایک نظر رحمت ہی کافی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو آدمی، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں نا، جو آپ سوتے رہ گئے یا کسی جاب میں آپ اس قدر، ڈاکٹر ہے ایک اور وہ ظاہر ہے آپریشن کر رہا ہے تو مریض کا پیٹ کھلا چھوڑ کے تو نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، وہ جو نماز اس کی رہ گئی ہے، یا 8 گھنٹے کا آپریشن ہے، اس میں اس کی 2-3 نمازیں رہ گئی ہیں، تو یہ عذر ہے، یہ قضا کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے ادا کی، یعنی یہ عذر ہے۔ کوئی بندہ سویا رہا، آنکھ کھلی لیٹ، اسی وقت اٹھے، اٹھ کے وضو کر کے سب سے پہلا کام نماز پڑھے، اللہ کے کاغذوں میں وہ ادا ہو گئی، یعنی وہ قضا نہیں ہوئی بلکہ ادا ہی ہو گئی تمہارے عذر کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 3 دفعہ قضا نماز ہوئی آپ کی، دفعہ سفر میں، غالباً 2 دفعہ سفر میں، سوتے رہ گئے 1 دفعہ تو نہیں پڑھ سکے، پھر غزوہ خندق میں آپ کی غالباً 5 نمازیں اسی طرح چلی گئی، اور پھر آپ نے بددعا بھی کی ان کے لیے جنہوں نے معاصرہ کیا اس چیز کی وجہ سے، تو آپ نے وہ نماز پڑھی۔ تو یہ عذر ہے، جو آپ نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے نا مستی سے، یہ گناہ ہے، اس کا فولڈر ہی تبدیل ہو گیا، اس کا سیکشن ہی تبدیل ہو گیا، یعنی 324 ہے نا، زخمی کیا جی، اور اگر وہ بندہ مر گیا زخمی تو اب وہ FIR تبدیل ہو جائے گی، اس میں 324 کے ساتھ 302 بھی شامل ہو جائے گی۔ یہ جو ہم نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے نا، یہ مستی کی ہے، یہ گناہ ہے، اور جب گناہ کا جو ہے وہ توبہ ہی ہے، جب آپ نے توبہ کر لی پچھلی زندگی سے، جو بھی جیسی بھی گزری، نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، روزے رکھ کے درمیان میں جا کے توڑ دیے کچھ، وہ نماز ہو یا روزہ ہو، جو مستی سے ٹوٹا ہے، توڑا ہے آپ نے، وہ گناہ ہے، اور گناہ کے لیے توبہ کافی ہے، اس یقین کے ساتھ اگر آئندہ آپ اس پہ ریگولر رہیں۔ یہ جو قضائی عمری کے چکر آپ کو لگا دیا جاتا نا کہ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھو، اور فلاں جمعے کو یہ پڑھ لو، جمعۃ الوداع میں یہ پڑھ لو تو جی وہ قضائی عمری ہو جاتی ہے، یہ سارا آپ کو فٹیگ میں لگایا ہوا نا، انہوں نے فٹیگ میں لگایا ہوا ہے، یہ انجوائے کرتے ہیں امت کی فٹیگ کو، یہ جو ہز ہائی نیسز ہے نا ہمارے یہاں، تو توبہ کافی ہے، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ ادا کرنے، آپ یہاں کریں یا وہاں کریں، یہاں کریں چوکھا کام ہے، ذرائع موجود ہیں، کہیں سے ادھار بھی مل جائے گا، ادائیگی کر دیں، زمین دبائی ہوئی ہے، مرنے سے پہلے چھوڑ جائیں، آپ کے بچوں کے ہاتھ چڑھے گی، حساب تو آپ نے دینا نا۔ وہ جو ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے اس بندے، یعنی کتنا بدقسمت ہے وہ کہ کھائیں گے دوسرے اور عذاب وہ بھگتے گا، سزا وہ بھگتے گا۔ ایک تو طرح چلو بندے کو چیز لی ہے اور پھر انجوائے کیا، کھایا پیا، جا کے کٹ بھی کھا لیے،
کسی کے آم چوری کی ہیں، پکڑا گیا ہے، دوسرے بھائی کو دیا، وہ لے کے بھاگ گیا، آم گھر پہنچ گئے ہیں، بندہ کٹ کھا کے آیا، کہا کہ آم کھاتا ہے تو کہتا ہے چلو جی پیسے پورے ہو گئے، کٹ تو کھائیے مگر آم بھی کھائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ جب وہ کٹ کھا کے مالی کی گھر پہنچے تو پتا چلے کہ آم تو دوسرے کھا گئے سارے، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے؟ تو اس طرح معافیاں نہیں ہوتی، اس کے لیے یہی ہے کہ حقوق العباد ادا کیے جائیں اور اللہ پاک سے توبہ کی جائے۔ یہ جتنی بھی رسمیں ہیں نا، شب رات کی رات جناب علی لے کے اور کچھ پکا کے لے کے جانا ہے، جناب علی کوئی کیا پکا کے لے کے جاتا ہے، یہ اپنے اپنے علاقے کے رواج ہیں اس کو ڈیل کرنے کے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل ہوگی، وہ ہر جگہ آپ کو ایک جیسی ملے گی۔ بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر ضلع میں، ہر علاقے میں اپنی ہوگی، میرپور والوں کی اپنی ہوگی، کھوئرٹے والوں کی اپنی ہوگی، ڈڈیال والوں کی اپنی ہوگی، پنڈی والوں کی اپنی ہوگی، گجرات والوں کی اپنی ہوگی، اور سیالکوٹ والوں کو اپنی ہوگی۔ یہ ورائٹی بتاتی ہے کہ یہ اس کا سورس ایک نہیں ہے، جس کا سورس ایک ہو اس میں ہوموجینٹی ہوتی ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ تو سنت جو ہے وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے، بدعت لوکل ہوتی ہے ہر بندے کی۔ اب سرگودے کے علاقے میں آپ دیکھیں بندہ مر جائے نا تو جو جا رہے ہیں تعزیت کے لیے، وہ مرنے والے گھر کے سب لوگوں کے کپڑے لے کر جائیں گے۔ دیکھا آپ نے کتنا اوپرا رواج ہے؟ اب اس میں دین نہیں ہے، یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں۔ ہندوؤں میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جو بندہ مرا ہے وہاں پہ، وہ پھر وہ کپڑے اپنے اتار دیتے ہیں، مونچھیں بھی اتار دیتے ہیں، سر بھی ٹینڈ کرا دیتے ہیں کہ نئے بال ہو گئے۔ وہ جو موت کا فرشتہ ہمارے گھر سے ہو کر گیا ہے، وہ سمجھو کہ اس نے سب چیزوں کو چھوا ہے، وہ ہمارے کپڑے بھی چھو کے گیا ہے، مونچھیں بال ہر چیز صاف کر کے کپڑے اتار کے وہ دوسرا پہن لیتے ہیں، جس طرح ہم احرام پہنتے ہیں اس طرح دو چادریں پہن لیں۔ ہمارے یہاں یہ میرے نانا فوت ہوئے تو یہاں سے والدہ بھی اور دوسرے سارے لوگ گئے وہاں پہ، تو وہاں پوچھنے لگے کہ آپ کو سوٹ نہیں لائے، فلاں کا سوٹ نہیں لائے، فلاں کا سوٹ نہیں لائے۔ سب میں حیران پریشان ہوں، بھئی کیا ہوا ہے؟ فوت ہوئے ہیں، ان کی شادی تو نہیں ہوئی۔ کہنے لگے پھر ناک یہاں سے کٹے گی۔ ہم دیکھیں ناک کا مسئلہ ہے۔ تو وہ رسمیں جو ہے نا سرگودے والوں کی اپنی ہوگی۔ بھئی جب یہ ایونٹ اسلام کا ہے ہی نہیں، قرآن اس سے بری ہے، اللہ اس سے بری ہے، تو اس کو کلچرل بنا لو نا۔ جیسے میلے ہیں نا، مختلف جگہ پہ میلے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتے تھے میلے، کلچرل ہوتے تھے۔ جب گند میں کٹائی ہو جاتی تھی اور کسانوں کی مت ماری ہوئی ہوتی تھی تو پھر ان کے علاقے میں میلے وغیرہ لگتے تھے، چلو تھوڑی سی تفریح ہو جائے۔ کلچرل ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو کلچرل کر لیں آپ، دین نہ گھسائیں اس میں۔ دین گھسا کے کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو یہ بھی کوئی رسمیں نہیں ہیں۔ جس طرح سے مختلف لوگ مسائل پوچھتے ہیں نا تو اپنے اپنے علاقے کی عجیب رسمیں بتاتے ہیں۔ اب ایک آدمی غریب ہے، وہ بیچارہ اپنے دال ساگ کھانے والا ہے، وہ کہاں سے آپ کے لیے پھینیاں بنا کے لے کے جائے؟ اتنی مہنگی ہیں وہ، ان میں اور بھی مواد پڑتا ہے، پھر وہ پکا کے آپ کے لیے معافی مانگنے آئے گا، بھائی کھلا کے آپ کو، تو پھر آپ سے معافی مانگنی ہے اس نے اور آپ نے معاف کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے یہاں آیا ہے تو اس کو آپ کھلا دیں، مہمان نوازی کریں۔ ظاہر آپ کے گھر کو آگ گھسایا تو اب آپ ڈانگ لے کے اس کو پیچھے نہیں نہ پڑ سکتے، اس کو پیچھے کتا تو نہیں چھوڑ سکتے کہ نکلو یہاں سے، ہمارے گھر کیوں آئے ہو، یہ بدعت ہے۔ آ گیا بندہ تو اس کو انٹرٹین تو کرنا ہے، تو جو کچھ بھی آپ پکا کے کھلائیں گے اس میں ثواب ہے۔ لیکن یہ سنت سمجھ کے کہ بھائی جی پکا کے لے کے جانا ہے کسی کے یہاں دینا اور اس میں ثواب ہوگا، تو پھر یہ بدعت ہی ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے، یعنی دن بھی اور پھر اس کی رسومات بھی، یہ سب اسلام کے نام پر کرنا یہ بدعت ہے۔ اس سے پیچھا چھڑائیں، بالغ ہو جائیں آپ،
اللہ کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اور واضح کتاب، کتاب مبین ہے۔ ترجمے سے آپ کتاب پڑھ لینا، روز کا ایک صفحہ پڑھیں، آپ کتنی دیر لگتی ہو، ایک صفحہ پڑھیں، 10 آیتیں پڑھ لیں آپ ایک رکوع کا، پورا قرآن پڑھ لیں، دین واضح ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کوئی کہانی بیان کرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یا قرآن میں ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی جو قرآن کو ریگولر ترجمے سے پڑھنے والا ہے نا، اس کو یاد ہو جاتا ہے وہ ترجمہ کہ قرآن میں اس بارے میں کیا تھا، کس جگہ تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اسے یاد نہ رہے، لیکن اسے یہ ضرور یاد ہوگا کہ قرآن اس معاملے میں یہ کہتا ہے۔ قرآن پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سنو ہی نہ جی تسی، تاکہ ذمہ داری نہ پڑے، یعنی نہ آپ سنیں گے نہ آپ کو گناہ ہوگا کہ میں سنیا ہی نہیں جی، میرے علم میں ہی نہیں تھا آیا۔ تو علم میں لانا واجب ہے، علم میں لانا واجب ہے، حکم دیا گیا اس کا۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، پہلے سننا فرض کیا ہے، پھر وَأَطِیعُوا، پھر اطاعت فرض کی، اور اس سے پہلے یہ کہا کہ سنو، پھر جتنا بھی تم عمل کر سکتے ہو اتنا تم کرو۔ یعنی گھر میں ماں جب کہتی ہے نا بچیوں سے کہ بھائی مہمانوں نے آنا ہے تو ذرا گھر کی صفائی کر دو، تو پھر اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوئی پھرتیوں والی ہوتی ہے، کوئی ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے، کوئی رضائیاں تلیاں ٹھیک کرے گی، کوئی جا کے واش روم کو صاف کر دے گی، کوئی کچن میں لگ جائے گی، کوئی ادھر ادھر سمیٹنے شروع کر دے، کوئی زیادہ کرے گی، کوئی کم کرے گی۔ لیکن یہ تو پتہ نا کہ ہلچل مچی ہوئی ہے، سنا گیا ہے تو اطاعت ہو رہی ہے۔ بس اللہ پاک یہ چاہتا ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا، اور مال خرچ کرو لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے۔ کتنا پیارا مشورہ ہے، اس سے زیادہ کوئی بندہ مخلص ہو سکتا ہے جتنا اللہ پاک مخلص ہے انسان کا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کر سکتے ہو۔ اب دیکھیں پہلے یہ بات کہی ہے، عمل میں استطاعت ہے، عمل میں استطاعت ہے۔ کوئی کم نماز بھی پڑھتا ہے تو کسی کی نماز کا وزن زیادہ ہوگا، کنسنٹریشن زیادہ ہوگی، خشوع زیادہ ہوگا۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور اطاعت کرو، اور وہ جو بات پہلے کہی گئی ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ اپنا اپنا کیلیبر ہوتا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر بندہ اپنے کیلیبر کے مطابق کرتا ہے۔ یہ طبیعت ہوتی ہے انسان کی، اس کا قصور نہیں ہوتا، سارے بہن بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو انفقوا خیرن لانفسکم، اپنی ذات کے لیے بھی خرچ کرو۔ اپنا ادھار کر رہے ہو کہ پیچھے اولاد بھیجے گی، سب کچھ اولاد کے لیے کر رہے ہو، اکٹھا کر کے بھی ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، زمینیں خرید کے بھی ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو، سب کچھ ان پر لگا دیا ہے۔ اور تمہیں جب تم خود اپنا بھلا نہیں سوچ رہے تو اولاد تمہارا بھلا کہاں سے سوچے گی؟ تو اس وقت تم پچھتاؤ گے نا۔ انفقوا خیرن لانفسکم، وہ اپنے لیے بھی تو خرچو، اپنا خود۔ اولاد تمہارا کے لیے لو پوچھتی پھرتی ہے کہ جی کیا کریں والدین کے لیے، جی تو وہ ان کو بلا ہو جائے، ان کا فلاں ہو جائے، ان کا ڈینگ ہو جائے گا، اور تم زندگی میں غریبوں کو کیوں نہیں دیتے، تم زندگی میں یتیموں کو کیوں نہیں دیتے، تم کیوں نہیں عید پر ان کو کپڑے بنا کے دیتے، تم کیوں نہیں علاج کے لیے ان کے، وہ جو تم خرچ کرو گے اپنی زندگی میں وہ تمہارے کام آئے گا، وہ تمہاری فائل میں موجود ہے۔ اگر تم کنجوس ہو، ساری زندگی کچھ نہیں دیا، تو اولاد دے بھی تو اللہ قبول کر لے تو اس کی رحمت ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کریں آپ، جو آپ کے نامہ اعمال میں ہے مسٹ،
جب چالان پیش ہوتا ہے نا عدالت میں پہلا اور کیس چلتا ہے اور ادھر وہ تفتیش تبدیل کروا دیتے ہیں، ڈی ایس پی سے کروانی ہے جی، وہ ایس ایچ او مل گیا تھا جی اور ڈی ایس پی کرے گا جی اب تفتیش، ڈی ایس پی کو مال لگایا گیا، اس نے ایک دو بندے بری کرتی ہے درمیان میں سے نکال دیے، وہ پھر لے گیا ایس پی کے پاس، اس نے ایک دو بندوں کی دفعات تبدیل کر لی، اس پہ یہ دفعہ نہیں لگتی یہ لگتی ہے۔ وہ دونوں تفتیشیں جب کورٹ میں پیش کی جاتی ہیں اس پہلے چالان کے ساتھ، تو یہ کورٹ کی مرضی ہے کہ ان بعد والی تفتیشوں کو قبول کرے یا ریکارڈ کا حصہ نہ بنائے، اٹھا کے لے جاؤ۔ یہی معاملہ اللہ کے یہاں بھی ہے، جو تیرے نامہ اعمال میں ہے وہ تیرا ہے، کنفرم ہے، زیر بحث آئے گا، فائل کھلے گی، مال مقدمہ آئے گا، جب تو عدالت میں پیش ہوگا تیرا مال مقدمہ وہ پورا بوری ساری بدی ہوئی آئے گی، جس طرح مال مقدمہ آتا ہے عدالت میں، ساتھ میں وہ قاتل کا ہتھیار بھی اور گولیاں بھی جو برآمد ہوئی ہیں، مقتول کی قمیص بھی اور سلوار بھی خون آلود، یا چھری جس سے مارا گیا تھا، یہ مال مقدمہ ہوتا ہے، ایویڈنس تیرا کھلے گا۔ بعد والوں کا تو نے اگر 10 دیے ہوں گے نا تو بعد والوں کے لاکھ بھی دیے ہوئے تجھے آ جائیں گے کہ یہ دیتا رہے زندگی میں، یہ دیتا رہے زندگی میں، بعد میں اس کی اولاد نے دی، یعنی اکاؤنٹ تو کھولا نا، انفقوا خیرا لانفسکم۔ اچھا، جہاں کا بات ہے عقائد کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہاں استطاعت نہیں ہے، عقیدے میں استطاعت نہیں ہے، جو عقیدہ ابو بکر صدیق ہے وہی تم سے مطلوب ہے، جو عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ تم سے مقصود، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق جیسی نماز پڑھو، یعنی جیسی سے مراد اسی لیول کی نماز پڑھو، ایسا نہیں ہے، ان کی نماز اپنا وزن رکھتی ہوگی، ہماری نمازیں اپنا وزن رکھتی ہوں گی، لیکن عقیدہ کا وزن ایک ہی ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ حق تقاتہ، عقیدے میں حق تقاتہ، اللہ کا حق ہے نا، جیسے توحید کا، اس کو واحد ماننے کا، ایسے موحد بنو، گاڈ اورینٹڈ ہونا چاہیے، جو چیز ہے میرا رب کر سکتا ہے، میں دوسری جگہ جا کے کیوں مانگوں میں، وہ دے سکتا بھی ہو تو میں نہیں مانگتا، میرا حق ہے کہ میں اس سے مانگوں، میرا فرض ہے کہ میں اس سے مانگوں، اور اللہ کا حق ہے کہ ہم اس سے مانگیں، حق ہے یہ دے سکنا۔ اگر بائی دا وے کوئی دے سکتا ہوتا بھی تو بھی غیر اللہ سے مانگنا، چاہے وہ جبرائیل ہو، غیر اللہ سے مانگنا شرک، وہ حق کا تقاتہ ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک عورت ہے، اس کا شوہر اس کو زیور بنا کے نہیں دے سکتا، تو کیا وہ جو اس کو بنا کے دے سکتا ہے اس سے مانگتی وہ اچھی لگتی ہے؟ کسی محلے کے کسی لڑکے سے، کسی بدماش سے، کسی پیسے والے سے وہ بنوا لے زیور، اور شوہر کو خوشی سے بتایا کہ دیکھ تو نہیں کر سکتا تھا، فلاں نے مجھے بنا دیا، دیکھو کتنا پیارا سیٹ بنوا کے دیا، تو وہ پھر کیا کہے گا؟ اللہ طلاق دے کے کہے گا پھر جا اسی کے گھر چلی جا پھر جس نے تمہیں بنا کے دیا۔ یہی ہوگا، دے سکتے ہوتے بھی تو مانگنے کا، قال ربکم ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، جن غیروں سے تم مانگو، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، تم مانگو تو تمہاری دعا ہی نہیں سنتے، وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر سن لیتے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا کفر کر دیں گے، یعنی انکار کر دیں گے۔ جتنے بھی بزرگ ہیں جن کے مزاروں پہ جا کے تم مانگتے ہو، وہ قیامت کے دن بری ہو جائے، ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ پاک، واللہ ما کننا مشرکین، پھر یہ بھی قسمیں کہیں گے جی ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تیرا ہی واسطہ دیتے تھے، تیرے پیارے سمجھ کے کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔
تو عمل میں استطاعت ہے، کمی بیشی اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری کر دے گا، لیکن عقیدے میں نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ تو دین جو ہے وہ سوچ سمجھ کے، آپ کے پاس ام الکتاب موجود ہے، کتابوں کی ماں ہے، اس سے تو کنسلٹ کریں، ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، کسی مولوی کی نہ سنیں آپ۔ میں نے کہا ہر کوئی مولوی کیا کہتا ہے، کوئی مولوی کیا کہتا ہے، آپ نہ سنیں مولویوں کی، کتاب اللہ کھولیں، آپ کے گھر میں موجود ہے۔ یہ عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ جو مولوی باندھ باندھ کی بولیاں بولتے تھے۔ بھئی اللہ کی کتاب موجود نہیں، اس کی حفاظت کس لیے کی گئی ہے؟ تاکہ یہ قیامت کے دن نہ کہہ سکو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تم یہ کہو کہ جی ہم قیامت کے دن یہ کہو کہ جی ہم اس سے غافل تھے۔ غافل کیوں تھے؟ کتاب تمہارے گھر میں موجود تھی، چومتے چاٹتے تھے تم، ختم کرتے تھے بزرگوں کے، دادا جی کے لیے اتنے قرآن، بابا جی کے لیے اتنے قرآن، امی کے لیے اتنے قرآن۔ اپنے لیے بھی تو قرآن پڑھو، اپنی قرآن خوانی اپنی زندگی میں کرو، قرآن خوانی کر کے یار پڑھ لو اپنی، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کو کس قدر ایکٹیو بتاتا ہے، اللہ پاک کو کس قدر قادر بتاتا ہے۔ اس کے بعد پھر پیاس بجھ جاتی ہے، بھوک مار جاتی ہے، پھر اس در کے سوا کوئی در نظر نہیں آتا۔ اسی لیے تو انبیاء اسی سے مانگ کے لیتے تھے، انہوں نے ڈپو نہیں کھولے ہوئے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔